ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کی خصوصی پیشکش قصے انبیاء کرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ ناظرین کرام، آج ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کہاں کی، لیکن ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے جانا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن آگ گلزار ہو گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی قوم جس کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے اور وہ بالکل سرکش ہو جائے اور وہ اپنے رسول کو یعنی کہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ نبی مغلوب ہو سکتا، رسول مغلوب نہیں ہوتا، اور رسول کو جب اس کی قوم قتل کرنے کے درپے ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں ہجرت کی اور وہاں راستے میں کیا واقعہ پیش آیا، آئیے جانتے ہیں شفقت یاسمین سے۔ شکریہ عارف حسن۔ جی ناظرین، تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اگلے موڑ تک لے چلتے ہیں، کچھ اور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اپنی قوم کے رویے سے بددل ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ، اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے ساتھ عراق کی سرزمین کو خیر باد کہا اور ہجرت کی۔ ہجرت آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی خاطر اس کے دین کو سربلندی عطا کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ جانے کا نام ہجرت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی اور آپ نے یہاں سے سرزمین مصر کا رخ اختیار کیا۔ کلدانیین یہ ایک جگہ ملتی ہے جہاں آپ نے جس سمت سے ہوتے ہوئے آپ سرزمین مصر پہنچے۔ تو سرزمین مصر میں اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدکار بھی تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی انتہا یہ تھی کہ جب وہ کسی خوبصورت عورت کے بارے میں سنتا یا اس کو دیکھتا تو اپنے وزراء کو یا اپنے ملازمین کو اس کی یہ ہدایت تھی کہ اسے فوری طور پر اس کے حرم میں داخل کر لیا جائے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھی۔ کہتے ہیں کہ اما ہوا کے بعد اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاتون کو اتنا حسن دیا ہے تو وہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی کہ ان کا حسن جو تھا وہ چاند کو بھی شرماتا تھا، بہت خوبصورت تھی وہ۔ تو جب سرزمین مصر میں آپ داخل ہوئے تو آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ یہاں کا بادشاہ بہت ظالم ہے، اور اگر کوئی دریافت کرے کہ تم سے میرا کیا رشتہ ہے تو دینی اعتبار سے تم میری بہن ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ تم میری بہن ہو۔ اور چونکہ آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ آپ ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھی، لہٰذا یہ ایک رشتہ بھی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رشتے کی حقانیت کو اس لیے واضح نہیں کیا کہ اگر وہ یہ ظاہر کر دیتے کہ آپ ان کے شوہر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو قتل کر دیتے، لہٰذا آپ نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو جب اس بادشاہ کے ملازمین گرفتار کر کے یا زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور ادھر بادشاہ جو ہے اس نے چاہا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ دست درازی کرے، تو قرآن پاک میں بھی کچھ اس طرح کی آیات موجود ہیں اور کچھ تفسیر میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے جو ظاہری پردے تھے وہ ہٹا دیے تھے، اور وہ تمام چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے تھیں کہ وہاں حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہے۔ تو جب اس بادشاہ نے دست درازی کا ارادہ کیا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ظالم کے شر سے بچانا۔ تو اس کے ہاتھ جو ہیں وہ مفلوج ہو گئے، اس کا وجود مفلوج ہو گیا، اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اور وہ یہ سمجھا کہ اس نے مجھے کسی طرح کا کوئی کرس دیا ہے، اس نے مجھے کوئی بد دعا دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، تو دعا کر اپنے رب سے کہ مجھے ٹھیک کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کو پھر ٹھیک کر دے، اس کی توبہ قبول کر لے، لیکن وہ جو تھا وہ انتہائی بدطینت انسان تھا، اور اس نے دوبارہ دست درازی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر اللہ سے مدد طلب کی اور وہ پھر مفلوج ہو گیا، پھر اس کے ہاتھ جو ہیں وہ شل ہو گئے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی، اور اس نے پھر تیسری مرتبہ یہ کوشش کی، اور حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی، اور اس بار جو ہے وہ پھر مفلوج ہو گیا۔ اور جب اس کے کہنے پر کہ اب میں حقیقی توبہ کرتا ہوں، حضرت سارہ نے اللہ سے جو ہے وہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب وہ ڈر بھی گیا اور وہ یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ کوئی غیر مرئی طاقت موجود ہے، کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو مجھے اس برے کام سے روکنا چاہتی ہے اور اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔
تو یہاں اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ اور اپنی بیٹی جو کہ شہزادی تھی حضرت ہاجرہ ان کو کہا کہ یہ تمہاری خدمت میں بطور کنیز پیش کرتا ہوں، تم اسے ساتھ لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ شوفتہ یاسمین۔ تو ناظرین، قصے انبیاء کرام میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔